وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا، بے شک باطل نابود ہونے والا ہے۔ 15واں معیار یہ ہے کہ سچے مرسل کو اپنی صداقت کے حق میں حلفیہ بیان دینے میں کوئی خوف نہیں ہوتا۔ صداقت کا یہ معیار خاکسار کے بیان کردہ 13ویں اور 14ویں معیار کی ہی ایک شکل ہے۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے مورخہ 17 اگست 1899 کے دن اپنے دعویٰ مسیح موعود کی صداقت کے حق میں ایک حلفیہ بیان دیا تھا۔ اس بیان کے حوالہ سے ملفوظات جلد 1 نیو ایڈیشن صفحات 217 اور 218، اولڈ ایڈیشن ملفوظات جلد 1 صفحات 326 اور 327 پر مرتب اس طرح لکھتے ہیں، یعنی وہ ملفوظات کو مرتب کرنے والی بولی اس طرح لکھتے ہیں: چند روز ہوئے بریلی سے ایک شخص نے حضرت کی خدمت میں لکھا کہ کیا آپ وہی مسیح موعود ہیں جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں خبر دی ہے؟ خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر آپ اس کا جواب لکھیں۔ میں نے وہ مرتضی صاحب لکھتے ہیں، میں نے معمولاً رسالہ تریاق القلوب سے 2 ایک ایسے فکرے جو اس کا کافی جواب ہو سکتے ہیں لکھ دیے۔ وہ شخص اس پر قانع نہ ہوا اور پھر مجھے مخاطب کر کے لکھا کہ میں چاہتا ہوں کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام خود اپنے قلم سے قسمیہ لکھیں کہ آیا وہ وہی مسیح موعود ہیں جس کا ذکر احادیث اور قرآن شریف میں ہے۔ میں نے شام کی نماز کے بعد دوات قلم اور کاغذ حضرت علیہ السلام کے آگے رکھ دیا اور عرض کیا کہ ایک شخص ایسا لکھتا ہے۔ حضرت علیہ السلام نے فوراً کاغذ ہاتھ میں لیا اور یہ چند سطریں لکھ دیں۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، حضور صاحب نے کیا لکھا یہ سنیے۔ حضور صاحب لکھتے ہیں، میں نے پہلے بھی اس اقرار مفصل ذیل کو اپنی کتابوں میں قسم کے ساتھ لوگوں پر ظاہر کیا ہے، اور اب بھی اس پرچہ میں اس خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر لکھتا ہوں جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ میں وہی مسیح موعود ہوں جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان احادیث صحیحہ میں دی ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور دوسری صحیح میں درج ہیں۔ وکفا باللہ شہیدہ الرقم مرزا غلام احمد عف اللہ عنہ و ایدہ 17 اگست 1899۔ آگے مرتب لکھتے ہیں، اس ذکر سے میری 2 غرضیں ہیں۔ ایک یہ کہ ہماری جماعت کا ایمان بڑھے اور انہیں وہی ذوق اور سرور حاصل ہو جو یہاں کے خوش قسمت حاضرین کو اس گھڑی حاصل ہوا، اور انہوں نے سچے دل سے اعتراف کیا کہ ان کو نیا ایمان ملا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ منکرین اور بدظن اس اعلیٰ بصیرت قسم پر ٹھنڈے دل سے غور کریں اور سوچیں کہ متعمد کذاب اور مختلق کی یہ شان اور اسے یہ جرت ہو سکتی ہے کہ ذوالجلال خدا کی ایسی اور اس طرح اور ایسے مجمع میں قسم کھائے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے میری احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، خاکسار بھی اپنی روحانی ماں محمدی مریم امام مہدی و مسیح موعود اور ذلی نبی حضرت مرزا غلام احمد السلام کی پیروی میں اپنے دعاوی معود ذکی غلام مسیح الزمان یعنی مسلم موعود اور موعود محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم کی صداقت کے حق میں اس خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ میں وہی موعود نشان رحمت اور وہی موعود ذکی غلام ہوں جس کی اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو اس کے چلہ ہوشیار پور میں بشارت بخشی تھی، اور میں وہی موعود محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں جس کی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث صحیحہ میں خبر دی ہوئی ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں درج ہیں۔ وکفا باللہ شہیدہ۔ میرے اس حلفیہ بیان کو سامعین کرام 5 سال ہو چکے ہیں۔ دیکھیے مضمون نمبر 73 یعنی 73، صداقت موعود ذکی غلام مسیح الزمان اس کا عنوان ہے۔ اس کے صفحہ 31 پر یہ میرا جو حلف ہے لکھا ہوا ہے، وہاں پہ 2012 کا ہے۔
آپ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں. اے میرے احمدی بھائیوں اور بزرگوں اور محمودی قبرستان کے جالو، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب اپنے دعویٰ مسلم موت میں سچے تھے اور محمدی مریم مرزا غلام احمد علیہ السلام کو چلہ ہوشیار پور میں بخشے گئے وہی مود نشان رحمت اور وہی مود ذکی غلام تھے، وہی مود مسیل مبارک احمد تھے، اور پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ کے مطابق وہی مود محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم تھے، تو پھر آپ سب اپنے نام نہاد خلیفہ جناب مرزا مسرور احمد صاحب سے کہیں، بلکہ اسے مجبور کریں کہ وہ اپنے آئندہ مرخہ 29 ستمبر 2017 کے خطبہ جمعہ میں ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر اور اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر اپنے نانا جان جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے متعلق خاکسار کی طرح یہ بیان دے. وہ کیا بیان دے سنیے، میں پڑھتا ہوں آپ لوگوں کے آگے. مرزا مسرور احمد صاحب یہ کہیں یا پڑھیں ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر آئندہ خطبہ جمعہ میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ میرے نانا جان جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب وہی مود نشان رحمت اور وہی مود ذکی غلام تھے جس کی اللہ تعالیٰ نے میرے پردادا محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو آپ کے چلہ ہوشیار پور میں بشارت بخشی تھی، اور میرے نانا جان مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب ہی وہ مود مسیل مبارک احمد تھے، اور وہی مود محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم تھے جس کی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث صحیحہ میں خبر دی ہوئی ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں درج ہیں. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. یہ جناب مرزا مسرور احمد صاحب آپ کا جو نام نہاد خلیفہ بنا پھرتا ہے، آئندہ خطبہ جمعہ جو 29 ستمبر 2017 کو آئے گا، ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر یہ بیان جو آنے ابھی پڑھا ہے یہ پڑھ کر دکھائے. پڑھے اگر اس کو حق یقین ہے کہ میرا نانا جان سچے تھے. اے محمودی قبرستان کے بجو اور جیالو، اگر آپ کے نام نہاد خلیفے نے آئندہ خطبہ جمعہ میں ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر خاکسار کی طرح مذکورہ بالا حلفیہ بیان دے دیا، تو پھر یاد رکھنا کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ بڑی جلدی فیصلہ فرما دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور اگر ساری جماعت احمدیہ قبرستان اور محمودی جیلوں کے کہنے کے باوجود بلکہ مجبور کرنے کے باوجود تمہارا یہ نام نہاد خلیفہ جناب مرزا مسرور احمد صاحب ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر آئندہ خطبہ جمعہ میں مذکورہ بالا حلفیہ بیان نہ دے، تو پھر میں دور حاضر کے خالدین احمدیت نمبر 1 جناب خالد واسطی صاحب، نمبر 2 خالد ایم ڈی صاحب، نمبر 3 اکرم خالد صاحب، اور نمبر 4 یہ خالد احمدیت نہیں ہے پر یہ بھی ان سے کم نہیں ہے، ملک منور حسینی صاحب، چاروں کو مشورہ دوں گا کہ ای میل فورم پر کاغذی گھوڑے دوڑانے اور تماشا کرنے کی بجائے کسی گندے چھپڑ میں چھلانگ مار کر ذلت اور رسوائی کی موت مر جاؤ. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. اور کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا، بے شک باطل نابود ہونے والا ہے.